بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی مجرم ذہن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ جج نے مجھے کہا، بیگ صاحب، قاضی قیوم تو قاضی انویسٹرز نامی کسی فرم کا اقرار یا اعتراف نہیں کر رہے۔ کیا آپ اس فرم کا وجود ثابت کر سکتے ہیں؟ دستاویزاتی طور پر تو یہ ممکن نہیں، میں نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ فراڈ کا بزنس حاصل کرنے والے گرگے باراں، دیداں اور کایاں افراد پکڑ دھکڑ لانے والا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ وہ ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتے ہیں۔ ان کی پیشکش اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ شکار آنکھیں اور زبان بند کر کے ان کے سنہری جال میں پاؤں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ قاضی صاحب نے کیا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پاکستان میں کام کرنے والی سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنیوں میں سے کوئی بھی اتنا بھاری منافع نہیں دیتا جتنا قاضی قیوم دے رہا تھا، یعنی 10% ماہانہ۔ اٹ از ٹو مچ۔ میں نے کندھے اچکائے اور کہا، اس قدر بھاری منافع بہت ہی دل فریب نظر آتا ہے، اور جس شخص کے پاس رقم رکھی ہو وہ اس لالچ میں آ کر فوراً انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے، جیسا کہ شکیل، خلیل، مروت اور اشفاق نے کیا۔ انہوں نے قاضی انویسٹرز کے بارے میں کسی تحقیق یا تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور بغیر کسی پکے ایگریمنٹ کے اپنی بڑی بڑی رقمیں قاضی قیوم کے پاس پھنسا دیں۔ اور یہ قاضی صاحب اب اپنی یادداشت میں سے یہ باب ہی گول کر چکے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یور آنر، وہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں یہاں پر وکیل صفائی کے ایک فرمان کو دہرانے کی اشد ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا انداز نہایت ہی زہریلا اور طنز بھرا تھا۔ گھمبیر آواز میں اس نے کہنا شروع کر دیا، جناب علی، میرے فاضل دوست کے مطابق جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے، گرفت میں آیا ہوا شخص ملزم کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ مجرموں والا سلوک ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنے زور بیان کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب نے اس کیس کے مدعی قاضی قیوم پر قاضی انویسٹرز کے حوالے سے فراڈ کا جو الزام لگایا ہے، وہ اسے ثابت کرنے میں بری طرح ناکامیاب رہے ہیں۔ ان کے پاس قاضی انویسٹرز اور اس فرضی پلیٹ فارم سے ہونے والے کاروبار کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں، لہٰذا معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران میں آئندہ قاضی انویسٹرز کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں وکیل استغاثہ کی بدماشی کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ میری کمزوری کو ایشو بنانے پر تلا ہوا تھا۔ قاضی قیوم نے انویسٹمنٹ کے فراڈ بزنس میں بڑی چال بازی سے کام دکھایا تھا۔ مثلاً کلائنٹ سے رقم وصول کرتے وقت ایک سادہ کاغذ پر صرف اتنا لکھ کر دیا تھا، میں نے مبلغ اتنے لاکھ روپے محترم فلاں فلاں سے وصول پائے۔ اس مختصر سی تحریر کے نیچے اس نے اپنے دستخط بھی کیے تھے، اور وہ دستخط بھی بوگس تھے۔ میری تحقیق کے مطابق وہ دستخط قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں استعمال ہونے والے قاضی قیوم کے دستخط سے قطعی مختلف تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انگریزی کا حرف کیو لکھنے کے بعد کسی اسپرنگ کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھر اس تحریر سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ رقم قاضی نے اپنے کلائنٹ سے کس ذیل میں وصول پائی تھی۔ یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ قاضی قیوم نے وہ رقم مذکورہ شخص کو دے رکھی تھی، جو اس نے واپس دے دی۔ الغرض اس تحریر کو عدالت میں پیش کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ کی بات کے اختتام پر جج سوالیہ نگاہوں سے مجھے تکنے لگا تو میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب علی، میرا موکل خلیل اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر میں شکیل، اشفاق اور مروت کو بھی پیش کر سکتا ہوں۔ قاضی انویسٹرز کے فراڈ بزنس کے خلاف شخصی گواہی ہی سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کی، جناب علی، میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں نوشابہ مرڈر کیس کی کارروائی ہو رہی ہے۔ قاضی انویسٹرز جیسی کسی فرضی فرم کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے فاضل دوست، اگر قاضی انویسٹرز نامی اس غیر موجود فرم سے کوئی نادیدہ اور غیر مرئی پر خاش رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کمپنی کے فراڈ بزنس کے سلسلے میں ایک علیحدہ مقدمہ دائر کریں تاکہ متاثرین کو انصاف مہیا ہو سکے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کر کے بات ختم کرتے ہوئے بولا،
فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ وکیل صفائی کیس میں پیچیدگی پیدا کر کے اسے کسی اور ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں اس کوشش سے باز رکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ کی بات میں چونکہ وزن تھا، اس لیے جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ قاضی انویسٹرز کے ذکر کو پس پشت ڈال کر نوشابہ مرڈر کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ 10 روز بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر اس عدالت میں پیش ہونا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ قاضی انویسٹرز کے فراڈ بزنس کا تذکرہ براہ راست میرے موکل کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پر نوشابہ کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ میں صرف اس تذکرے سے قاضی کی شخصیت کا دوسرا رخ عدالت کے سامنے لانا چاہتا تھا، ورنہ اپنے موکل کو کس طرح باعزت بری کروانا تھا، اس کے لیے میں نے پوری طرح منصوبہ بنا رکھا تھا۔ بعض اوقات غیر ضروری باتوں میں سے بھی کوئی اہم نقطہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو خلیل کی والدہ انیسہ بیگم میرے ساتھ تھی۔ عدالتی کارروائی ختم ہونے پر جیل کی مخصوص گاڑی خلیل کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ انیسہ باتیں کرتے ہوئے میرے ساتھ گاڑی تک چلی آئی۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، وکیل صاحب، کیا عدالت کی کارروائی ایسے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے سست۔ اس سے زیادہ سست اور بورنگ بھی ہو سکتی ہے، میں نے جواباً کہا۔ شاید پہلے کبھی آپ کو عدالت میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے وکیل صاحب، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ خدا سے ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں یہ آخری موقع بھی ثابت ہو۔ میں نے رسانیت سے کہا، تھانہ کچہری واقعی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ تو میں کرتی ہی رہتی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر پوچھا، کیا آپ عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ پوری طرح مطمئن ہوں، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ بھروسہ رکھیں، آپ کا بیٹا بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، جج نے انویسٹمنٹ کے معاملے پر تو ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ میرے 3 لاکھ قاضی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ 3 لاکھ نہیں، 2,40,000 کہیں، میں نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ میں منافع کی صورت میں آپ نے 60,000 وصول کر لیے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے لیے رقم اہم ہے یا بیٹا؟ میرے سوال نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، ظاہر ہے خلیل میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو پھر پھنسی ہوئی رقم کو فی الحال بھول جائیں، میں نے 2 ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ رقم والا معاملہ نہایت ہی کمزور ہے، اس پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر سر دست میں اس معاملے کے پیچھے پڑ گیا تو خلیل کی رہائی کھٹائی میں گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولی، آپ جیسے مناسب سمجھیں کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ میں تو اپنے بیٹے کو جلد از جلد آزاد دیکھنا چاہتی ہوں، رقم گئی بھاڑ میں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی، یہ پوچھے بغیر کہ میرا وہ وثوق خلیل کی رہائی سے متعلق تھا یا رقم کے بھاڑ میں جانے کے بارے میں۔ شکیل بہت ہی شاطر اور چلتا پرزہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا کردار گھڑ دوڑ کے جانور جیسا تھا جو پیٹھ پر سوار شخص کی ہدایت پر سر پٹ دوڑا چلا جاتا ہے۔ وہ میرے اشاروں پر بالکل درست سمت میں کامیاب حرکت کر رہا تھا۔ میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچانے میں وہ کسی کوتاہی یا تاخیر کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس مشن میں مروت شاہ اور اشفاق حسین کو بھی اپنے ساتھ گانٹ رکھا تھا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ایک بار خلیل کا معاملہ نمٹ جائے تو پھر وہ سب مل کر قاضی قیوم کے خلاف فراڈ کا مقدمہ دائر کریں گے۔ اس یقین دہانی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، تاہم شکیل ایک مرتبہ پھر ان دونوں کو مجھ سے ملوانے کے لیے دفتر بھی لے آیا۔ میں نے ان سے مختصر سی ملاقات کی تھی۔ شکیل نے بعد میں مجھے بتایا کہ مروت شاہ اور اشفاق حسین اس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ آئندہ پیشی پر میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہونے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں مذکورہ کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ آئی او صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں اس کے نام سے واقف تھا، وہ سوال میں نے محض تفریح تباہ کی خاطر کیا تھا۔
وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا، میرا نام وحید اللہ ہے، انسپیکٹر وحید اللہ۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، استغاثہ کے مطابق اس واردات کی اطلاع آپ کو 22 مارچ کے روز دوپہر 11:30 بجے دی گئی۔ آپ یہ سنسنی خیز اطلاع پا کر لگ بھگ 12 بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے اطلاع دی تھی، کیا اطلاع دی تھی، کیسے اطلاع دی تھی؟ یہ تو ایک نہیں 3 سوالات ہو گئے، وہ قدرے ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، چلیں کوئی بات نہیں، آپ باری باری ان کا جواب دے دیں۔ قتل کی اس واردات کی اطلاع دینے والا مقتول کا شوہر قاضی قیوم تھا، آئیو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اطلاع بذریعہ فون دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ خلیل نامی ایک شخص نے قاضی صاحب کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا ہے۔ تھینک یو انسپیکٹر صاحب، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ نے جائے وقوع پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ اس کا تفصیلی ذکر پولیس چالان میں موجود ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، معزز عدالت آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہو تو بتائیں۔ جج نے تفتیشی افسر سے پوچھا، اعتراض کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ نو سر، وہ باادب باملاحظہ ہوشیار رہتے ہوئے جلدی سے بولا، پھر میری جانب رخ پھیر کر بتانے لگا، قاضی صاحب کا پورا بنگلہ الٹا پڑا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہاں کسی خاص شے کی تلاش کی گئی ہو، اسے ڈکیتی کی واردات بھی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ مالک مکان یعنی قاضی قیوم کے مطابق وہاں سے کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ البتہ وہ لمحہ بھر کو سانس کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، البتہ قاضی کی بیوی نوشابہ کی لاش ڈرائنگ روم کے فرش پر موجود تھی۔ میں نے فائل پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 10-12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس موت کا سبب گلا گھونٹنا بتایا گیا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس کے سٹائل سے ظاہر تھا وہ میرے سوال کی گہرائی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ میں نے استفسار کیا، انسپیکٹر وحید اللہ صاحب، کیا آپ نے مقتول کی گردن سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی صورت میں یہ ازحد ضروری تھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ہاں ہم نے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی تیار کردہ رپورٹ میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، ہمیں فنگر پرنٹس حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ قاتل نے واردات کے وقت دستانے پہن رکھے تھے، مگر ان دستانوں یا فنگر پرنٹس کے حصول میں ناکامیابی کا بھی کہیں اندراج نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پوچھا۔ شاید یہ بات رپورٹ میں شامل ہونے سے رہ گئی ہو، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، شاید نہیں، یقیناً۔ پھر استغاثہ کے حمایتی یعنی وکیل سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ استغاثہ کی خامی بلکہ ایک فاش غلطی ہے۔ انکوائری آفیسر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، وحید اللہ صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا اور استغاثہ کی رپورٹ میں بھی یہ بات شامل ہے کہ جائے وقوع قتل اور ڈکیتی کا منظر پیش کر رہی تھی، اس صورت میں پورے بنگلے میں سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی ضرورت تھی۔ آپ نے اس سلسلے میں کیا کارروائی ڈالی تھی؟ میں نے تمام اہم مقامات سے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، وہ جواب دیتے ہوئے بولا، لیکن ایک ہی نتیجہ سامنے آیا کہ وارداتی نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے، گھر کے افراد کے سوا کسی اجنبی کے فنگر پرنٹس دستیاب نہ ہو سکے۔ گھر کے افراد میں آپ کس کس کو شامل کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ قاضی قیوم، اس کی بیوی مقتول نوشابہ اور 2 ملازمائیں یعنی ماسی رشیدہ اور اس کی بیٹی سمینہ، اس نے جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق یہ دونوں ماں بیٹی وقوع کے روز جائے واردات پر موجود نہیں تھیں۔ رشیدہ بیمار تھی اور سمینہ نے اس کی نگہداشت کے لیے چھٹی کی تھی۔ رشیدہ نامی وہ ادھیڑ عمر عورت صبح 10 بجے سے 3 بجے سپہر تک بنگلے میں کام کرتی تھی اور اس کی 12 سالہ بیٹی سمینہ کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان دونوں کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا معمول کی بات تھی۔ میں نے انکوائری آفیسر پر اپنی جرح کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا، جائے وقوع کے معاملات نمٹانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ملزم خلیل کو اس کی دکان سے گرفتار کر لیا تھا، اس نے بتایا۔ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ملزم اس وقت اپنی دکان پر ہوگا؟
یہ بات مجھے قاضی قیوم نے بتائی تھی۔ اور دکان کا ایڈریس؟ وہ بھی اسی نے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے تیز آواز میں کہا۔ اگلی گواہی عدیل خان نامی ایک شخص کی تھی۔ عدیل خان پان، سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس کی ایک دکان چلاتا تھا جس میں آئس کریم بھی دستیاب تھی۔ شاداب کولڈ کارنر کے نام سے موسوم یہ دکان اس گلی کے سرے پر واقع تھی جس میں قاضی قیوم کا بنگلہ تھا۔ استغاثہ کے گواہ عدیل خان کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط بدن کا مالک ایک گورا چٹا اور پستہ کامد شخص تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پھر وکیل استغاثہ جراح کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے گواہ سے سوال کیا، عدیل صاحب، وقوعہ کے روز یعنی 22 مارچ کو آپ اپنی دکان پر موجود تھے؟ جی ہاں، میں پورا دن اپنی دکان پر ہی ہوتا ہوں۔ اس روز آپ نے ملزم کو دیکھا تھا؟ گواہ نے کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کو ایک بھرپور نظر سے دیکھا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں نے اس شخص کو قاضی صاحب کے بنگلے کے پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا انداز خاصا مشکوک تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسی قسم کے 2-4 اور سوالات کیے اور جراح ختم کر دی۔ اس کا مطلب صرف یہ واضح کرنا تھا کہ ملزم وقوعہ کے روز مشکوک انداز میں مقتول کے بنگلے کے نزدیک پایا گیا تھا۔ میں اپنی باری پر آگے بڑھا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عدیل خان صاحب، مذکورہ گلی میں آپ کی دکان کتنے عرصے سے ہے؟ لگ بھگ 10 سال سے۔ آپ قاضی صاحب کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کبھی آپ نے ان کے پاس اپنی رقم انویسٹ کرنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں جناب، مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، وہ سادگی سے بولا۔ بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ قاضی صاحب اس قسم کا کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ فراڈ کا کاروبار کرنے والے اپنے رہائشی علاقے کو متاثر نہیں کرتے تاکہ ان کی ریپوٹیشن سلامت رہے۔ میں نے گواہ سے اگلا سوال کیا، پھر آپ قاضی صاحب کے کس قسم کے کاروبار سے واقف ہیں؟ وہ کسی کمپنی کے مالک ہیں، اس نے بتایا۔ مثلاً کون سی کمپنی؟ کمپنی کی تفصیل تو مجھے معلوم نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قاضی قیوم کے کاروبار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جراح کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا، خان صاحب، آپ ملزم کو جانتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وقوعہ کے روز سے پہلے یا بعد میں ملزم کو کہیں نہیں دیکھا؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے 22 مارچ سے پہلے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد آج دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اچھی طرح پہچان لیا کہ ملزم وہی شخص ہے جو وقوعہ کے روز مقتول کے بنگلے کے پاس منڈلا رہا تھا، اور وہ بھی خاصے مشکوک انداز میں؟ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے، وہ بغور میرے موکل کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ آپ کی قوت مشاہدہ اور حافظہ قابل تحسین ہے، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ پھر جلدی سے پوچھا، آپ کی دکان مقتول کے بنگلے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں ایک روز شام میں اس گلی کا چکر لگا چکا تھا اور وہاں کی تفصیلات مجھے ازبر ہو گئی تھیں۔ استغاثہ کے گواہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میری دکان اس بنگلے سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر واقع ہوگی۔ اس کا جواب درست تھا۔ آپ کی دور کی نگاہ کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جج سمیت حاضرین عدالت مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے عدالت کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر اشارہ کیا۔ وہاں سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا اور وہاں سے وٹنس باکس اس دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، خان صاحب، وہ برآمدے سے آگے درخت کے نزدیک ایک صاحب کسی وکیل صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب تو اپنے مخصوص پہناوے کے باعث پہچانے جا رہے ہیں، لیکن دوسرا شخص جو کوئی بھی ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، اس کے کالر میں ایک ٹائی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا آپ اس ٹائی کا رنگ بتا سکتے ہیں؟ وہ حد درجہ پریشان نظر آنے لگا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے وہ ٹائی گرے کلر کی ہے۔ نہیں، ٹائی بلیک ہے، ڈارک گرین۔ وہ اچانک خاموش ہو کر خجالت آمیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، خان صاحب، اس وقت آپ کے اور اس ٹائی والے شخص کے درمیان بمشکل 150 گز کا فاصلہ حائل ہوگا، اور آپ اس کی ٹائی کا رنگ بتاتے ہوئے اتنے پریشان ہیں کہ ایک لمحے کے فرق سے آپ نے 3 مختلف جوابات دے ڈالے۔ وہ دراصل میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں، وہ بے چارگی سے بولا۔
میرا انداز یک لخت جارحانہ ہو گیا۔ عدیل صاحب، کیا وقوعہ کے روز ملزم نے آپ کی دکان سے کوئی پان سگریٹ خریدا تھا؟ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کوئی کولڈ ڈرنک یا آئس کریم؟ میں نے وار جاری رکھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آتے جاتے آپ کو سلام کیا ہو؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ حال احوال پوچھا ہو یا آپ کی دکان پر رک کر گپ شپ لگائی ہو؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس قسم کے سوالات پوچھ رہا ہوں۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں وکیل صاحب، آپ کی دکان خوب چلتی ہے یا بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں؟ وہ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کراری آواز میں بولا، الحمدللہ دکان تو ماشاءاللہ ایسی چلتی ہے کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، ہر وقت گاہکوں میں گھرا رہتا ہوں۔ اس کی گھبراہٹ خاصی حد تک زائل ہو چکی تھی۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ نے کتنی رقم وصول کی ہے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وکیل صفائی معزز گواہ پر رشوت کا الزام لگا کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے ترکی بات ترکی کہا، میں نے تو ایک منطقی بات کی ہے، اس میں الزام کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ اور خدا نخواستہ معزز گواہ کو ہراساں بھی نہیں کر رہا۔ آپ نے کیا منطقی بات کی ہے؟ وکیل استغاثہ بھڑک کر بولا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جناب عالی، حقائق بہت تلخ اور کڑوے ہوتے ہیں، حقیقت کو تسلیم کرنا بڑے ظرف کی بات ہے، ورنہ عام لوگ تو سچی بات سنتے ہی ناچ اٹھتے ہیں۔ میں نے طنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور اپنا بیان جاری رکھا۔ جناب عالی، ابھی معزز عدالت کے سامنے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا گیا ہے۔ لگ بھگ 150 گز کے فاصلے سے گواہ ٹائی کے رنگ کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکا، لیکن 200 گز کی دوری سے اس کا مشاہدہ بہت کمال رہا ہے۔ گواہ کی دکان اور مقتول کے بنگلے کے درمیان 200 گز کا فاصلہ ہے، اور یہ بات تھوڑی دیر پہلے گواہ ہی نے معزز عدالت کو بتائی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا گواہ عدیل خان اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ ملزم کو نہیں جانتا۔ وقوعہ کے روز گواہ نے پہلی مرتبہ ملزم کو دیکھا، اور وہ بھی 200 گز کے فاصلے سے۔ ملزم نے اس کی دکان سے کسی قسم کی خریداری کی اور نہ ہی کسی موضوع پر بات چیت۔ اس کے باوجود بھی گواہ نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ ملزم بڑے مشکوک انداز میں مقتول کے بنگلے کے نزدیک منڈلا رہا تھا، جبکہ گواہ اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ وہ اپنی دکان میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش ہو کر ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ایک ایسا شخص جو اپنے کام دھندے میں بے حد مصروف ہو، وہ 200 گز کے فاصلے سے کسی اجنبی کو ایک نظر دیکھ کر یہ اندازہ کیسے لگا سکتا ہے کہ اس کا منڈلانا مشکوک ہے اور وہ کسی بری نیت کے ارادے سے وہاں پہنچا ہے؟ واضح رہے کہ یہ وہی شخص ہے جو 150 گز کے فاصلے سے ایک ٹائی کے رنگ میں تمیز کرنے سے قاصر ہے، اور وہ بھی بغور دیکھنے کے بعد۔ جناب عالی، سچ روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ اگر استغاثہ گواہ عدیل خان کسی دباؤ کے تحت گواہی نہیں دے رہا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ حالات اور واقعات آپس میں لگا کیوں نہیں کھاتے؟ گواہ کا دعویٰ حقیقت سے کوسوں دور کیوں نظر آتا ہے؟ اگر استغاثہ کا گواہ 150 گز کے فاصلے سے ٹائی کا رنگ واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تو 200 گز کے فاصلے سے ایک اچٹتی سی نگاہ میں ملزم کی کیفیت کو کیسے بھانپ سکتا ہے؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ بات کے اختتام پر میں نے دونوں ہاتھ پھیلانے والے انداز میں بلند کیے اور معنی خیز نظر سے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ وٹنس باکس میں کمل کھڑی تھی۔ اس نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا جو اس کے حسن میں اضافے کا باعث تھا۔ اس کی عمر 35 کے قریب تھی، تاہم وہ اپنی عمر سے خاصی کم دکھائی دیتی تھی۔ موٹاپا عام طور پر حسن کو متاثر کرتا ہے، مگر کمل کی فربہی نے اس کے سراپا میں بے پناہ کشش بھر دی تھی۔ وہ متجاوز البدن اور متناسب الاعضاء کا حسین سنگم تھی۔ کمل نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر اس کا مختصر سا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس بیان میں حتی الامکان قاضی قیوم کی تعریف و توصیف کی گئی تھی۔ ایک طرح سے یہ سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ اضافہ تھا۔
وکیل استغاثہ جراح کے لیے آگے بڑھا اور کمل والے کٹہرے کے نزدیک جا کر اس نے گواہ سے سوال کیا، کمل صاحبہ آپ قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا 5 سال سے۔ آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں بیک وقت بہت سے کام دیکھتی ہوں، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ قاضی صاحب کی سیکرٹری، ٹیلی فون آپریٹر، ریسیپشنسٹ اور گائیڈ کے طور پر مجھے ہر قسم کا کام کرنا پڑتا ہے۔ میری جاب بہت ٹف ہے۔ ویری گڈ، وکیل استغاثہ نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تو آپ دفتری اوقات میں بہت مصروف رہتی ہوں گی اور آپ کی چھٹی پر بھی خاص طور پر پابندی ہوگی۔ ایسا ہی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ کمل صاحبہ، وکیل استغاثہ نے جراح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وقوع کے روز بھی آپ یقینی طور پر دفتر میں حاضر ہوں گی؟ جی ہاں۔ اس روز کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں گواہ کمل نے بتایا، ہمارے دفتری اوقات صبح 10 سے شام 6 بجے تک ہیں اور قاضی صاحب عموماً ٹھیک 10 بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اسٹاف کو ان کی آمد سے 15-20 منٹ پہلے ہی حاضر ہونا پڑتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے ذرا رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، 22 مارچ کی صبح بھی قاضی صاحب وقت پر دفتر آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھر سے ان کی وائف کا فون آ گیا، پھر آنن فانن وہ دفتر سے روانہ ہو گئے۔ اس ایمرجنسی فون کی نوعیت کیا تھی؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ کمل نے بتایا، قاضی صاحب نے مجھے بتایا تھا ان کے گھر میں کوئی ڈاکو گھس آیا تھا۔ وہ جس افراتفری میں رخصت ہوئے، میں ان سے تفصیل نہ جان سکی۔ ازاں بعد پتہ چلا خلیل نامی اس شخص نے میڈم نوشابہ کو قتل کر دیا۔ بات کے اختتام پر اس نے ملزم کی جانب انگلی اٹھا دی۔ وکیل استغاثہ نے چند اسی قسم کے سوالات پوچھ کر جراح ختم کر دی تو میں اپنی باری بھگتانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمل صاحبہ، میں نے خوشگوار لہجے میں اسے مخاطب کیا، کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی، معزز گواہ کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں نے جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، اگر کمل صاحبہ کو میرے استفسار پر کوئی اعتراض ہو تو میں اپنا سوال واپس لینے کو تیار ہوں، اور وہ بھی دلی معذرت کے ساتھ۔ بات کے اختتام پر میں نے مقام دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گردن کو تھوڑا سا خم دیا۔ کوئی بات نہیں۔ کمل دھیرے سے مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں بڑی شگفتگی تھی۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں اور جواب یہ ہے کہ میں تاحال غیر شادی شدہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مس کمل کہا جا سکتا ہے۔ شور، مس کمل۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوع کے روز قاضی قیوم کے دفتر پہنچتے ہی اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا کہ گھر میں کوئی ڈاکو گھس آیا ہے، جس کے نتیجے میں قاضی صاحب فوراً دفتر سے روانہ ہو گئے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس روز مقتول سے فون پر آپ کی بات ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ کال آپ ہی نے ریسیو کی تھی؟ نہیں، وہ کال براہ راست قاضی صاحب نے ریسیو کی تھی۔ آپ تو اس دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں، پھر؟ وہ زد و فہم اور موقع شناس تھی، میرے الجھے ہوئے سوال کو پلک جھپکتے میں سمجھ گئی۔ جواباً بولی، دراصل ہمارے دفتر میں ٹیلی فون کی 3 لائنیں ہیں، 2 کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور تیسری لائن قاضی صاحب کے کمرے میں ہے۔ قاضی صاحب کے سوا کسی اور کو اس فون کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ میڈم نوشابہ نے اسی نمبر پر قاضی صاحب کو ڈکیتی کی اطلاع دی تھی۔ اس کا جواب مدلل تھا۔ میں نے نئے زاویے سے اسے گھسنا شروع کیا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے اپنے موکل کی جانب اشارہ کیا اور اس سے پوچھا، کمل صاحبہ، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ صرف اس حد تک کہ یہ شخص اس مقدمے کا ملزم اور مبینہ قاتل ہے۔ وہ بڑی صفائی اور ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی، بلکہ اس دروغ گوئی میں بلا کا اعتماد بھی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ شخص وقوع سے 3 ماہ پہلے آپ کے دفتر آتا رہا ہے، لیکن کبھی اکیلا اور کبھی اپنے مبینہ دوست شکیل کے ساتھ۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا ملزم نے قاضی قیوم کے پاس کچھ رقم انویسٹ کر رکھی تھی۔ میں ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں چند لمحات تک خاموش نظر سے اسے گھورتا رہا۔ اس کے انداز و تیور سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ بھی قاضی کی سازش میں برابر کی شریک تھی، اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ قاضی انویسٹرز کے بارے میں ایک لفظ بھی بتا کر دے گی۔ لمحاتی سوچ بچار کے بعد میں نے اس سے پوچھا، مس کمل، 18 مارچ دوپہر کا وقت ذہن میں لائیں۔ وقوع سے 4 روز پہلے شکیل 2 افراد
مروت شاہ اور اشفاق حسین کے ساتھ آپ کے دفتر میں آیا تھا اور ان لوگوں نے خاصی ہنگامہ آرائی کی تھی۔ ہاں، وہ واقعہ میرے ذہن میں روز اول کی طرح تازہ ہے، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں نے بڑی توڑ پھوڑ مچائی تھی، چنانچہ بحالت مجبوری قاضی صاحب نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، وہ لوگ کیوں ہنگامہ آرائی کر رہے تھے؟ ان کا کوئی تو مطالبہ ہوگا۔ وہ کسی انویسٹمنٹ اور منافع کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے۔ کمل نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ قاضی صاحب پر جھوٹ اور فراڈ کا الزام عائد کر رہے تھے، حالانکہ قاضی صاحب کا ایسے کسی فراڈ بزنس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔